تو آئیں ٹی وی کے اوپر ہم سے مناظرہ کریں، لیکن اپوزیشن پر جھوٹے مقدمات بنانا، انہیں جھوٹے مقدمات میں گرفتار کرنا، اور انتہا یہ کہ مریم نواز صاحبہ پہ قاتلانہ حملہ کرنا، یہ وہ پست ترین روایات ہیں سیاست کی جن کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ لیکن ان ہتھ کنڈوں سے نہ مریم نواز پیچھے ہٹیں گی، نہ مسلم لیگ نون کے کارکن پیچھے ہٹیں گے۔ ہمیں 2013 میں لٹا پٹا پاکستان ملا تھا، کوئی دن نہیں گزرتا تھا جب خود کش بمبار پھٹتا تھا اور درجنوں ہمارے بے گناہ شہریوں کو، ان کے خون کو اس دھرتی میں بہا دیتا تھا۔ خیبر پختونخوا کے عوام کے کندھے جنازے اٹھا اٹھا کے تھک چکے تھے۔ جب ہم نے حکومت چھوڑی تو وہ پاکستان کے بڑے مسئلے نہیں تھے۔ ہم نے اندھیروں کو روشنیوں سے تبدیل کیا اور دہشت گردی کو امن میں تبدیل کیا، جس کی پشت کے اوپر سی پیک کی 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہم نے 4 سالوں میں زمین پہ کھڑی کر دی تھی، جو پاکستان کی تاریخ میں نیا ریکارڈ تھا۔ پاکستان میں 2/3 اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ ہماری حکومت نے نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ ترجیح 3 چیزوں پر دی تھی: نوجوانوں کے لیے تعلیم، نوجوانوں کے لیے روزگار، اور نوجوانوں کے لیے روزگار تب ہوگا جب معیشت ترقی کرے گی۔ نیا روزگار پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ جو لوگ برسرے روزگار تھے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ 2 کروڑ افراد سطح غربت سے پچھلے 2 سالوں میں نیچے چلے گئے ہیں۔ یہ حکومت جو نیا پاکستان بنانے آئی تھی، اس نے پاکستان کی ترقی کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق کر دیا۔ عمران خان اپنی تقریروں میں 2 لفظ بولا کرتے تھے ہمارے دور میں، ان کو ہر چیز میں ستیہ ناش اور بیڑا غرق نظر آتی تھی، لیکن آج حکومت میں آ کر عمران خان نے قوم کو ستیہ ناش اور بیڑا غرق کی تفسیر کر کے دکھا دیا کہ وہ اصل میں ہوتا کیا۔ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ستیہ ناش، اور پاکستان کی سیاست کا بیڑا بھی غرق اور ستیہ ناش بھی۔ اگر آج ہماری حکومت ہوتی تو میں آپ کو بحیثیت سابقہ پلاننگ منسٹر یہ کہہ سکتا ہوں کہ پشاور کابل موٹر وے آدھی مکمل ہو چکی ہوتی۔ 4 صوبوں کے اندر ترقی کے ایک نئے دور نے شروع ہونا تھا، لاکھوں روزگار پیدا ہونا تھا، چین سے صنعتی انویسٹمنٹ ان زونز کے اندر آنی تھی، لیکن ایک بھی صنعتی زون ابھی تک لانچ نہیں ہو سکا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ انفراسٹرکچر تیار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جس ملک میں ہر روز روپیہ لڑکے گا، اس ملک میں بیرونی سرمایہ کار کیسے آئے گا؟ جب تک کرنسی کا استحکام نہیں ہوتا، بیرونی سرمایہ کاری نہیں آتی۔ انہوں نے پاکستان کے روپے کو ایک فٹ بال بنا دیا ہے، جس کو روز ایک کک لگتی ہے، تو کبھی وہ 160 پہ، کبھی 165 پہ، کبھی 170 پہ، اور ان حالات میں کوئی سرمایہ کار کسی صنعتی زون میں پیسہ نہیں لگائے گا، کیونکہ اس کی سرمایہ کاری ڈوب جائے گی۔ تو آج پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے عمران احمد نیازی نے پاکستان کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا۔ ہمیں یہ قرضے کہتا تھا، قرضے 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 قرضے۔ ہم نے 5 سالوں میں جتنے قرضے لیے، ان کے عوض 11,000 میگا واٹ بجلی لگائی، 2,000 کلومیٹر موٹر وے بنایا، سی پیک کے منصوبے چلائے،
عمران احمد نیازی کی حکومت نے پونے 2 سالوں میں ہم سے زیادہ قرضے لے لیے ہیں، اور آپ بتائیے کہ کہیں کوئی ایک اینٹ لگی ہے، کوئی ایک ترقی کا منصوبہ نیا شروع ہوا ہے؟ ان کی جو منصوبے بنانے کی صلاحیت ہے، پشاور کے لوگوں سے زیادہ کون جانتا ہے کہ بی آر ٹی پوری دنیا کے اندر ایک لطیفہ بن گیا ہے۔ اور اب سنا ہے کہ 13 تاریخ کو وہی وزیر اعظم جو ہمیں تانے دیتے تھے جنگلہ بس بنانے کے، جو ہمیں کہا کرتے تھے کہ مجھے اگر کوئی 1 ارب روپیہ بھی دے تو میں جنگلہ بس نہیں بناؤں گا، اب سنا ہے کہ 13 تاریخ کو آ کر میٹرو بس سسٹم کے قصیدے پڑھیں گے کہ وہ غریب عوام کے سواری کے لیے کتنی ضروری تھی۔ ہمیں شکر ہے کہ انہوں نے ہماری بات مانی، جو ہماری حکومت نے میٹرو کا منصوبہ بنایا جس پر یہ تنقید کرتے تھے، بالآخر ان کو سمجھ لگ گئی کہ یہ عوام کے لیے منصوبے ضروری ہیں، لیکن نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے۔ وہ منصوبہ جو شہباز شریف نے 11 مہینوں میں کھڑا کر دیا، ان سے 6 سالوں میں جا کے مکمل ہوا، اور جتنی قیمت میں ایک پشاور کی میٹرو بن رہی ہے، اگر آپ لاہور، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد تینوں شہروں کی میٹرو ایک پلڑے میں رکھیں تو پشاور کی میٹرو اس سے مہنگی ہے اور اس سے بھاری ہے۔ یہ کس کا پیسہ ضائع ہوا؟ ان کی نالائکی اور کرپشن کے ساتھ جو اربوں روپیہ کا پیسہ ضائع ہوا ہے، اس کی قیمت خیبر پختونخوا کے غریب عوام ادا کریں گے، چونکہ یہ خیبر پختونخوا کے بجٹ سے پیسہ گیا ہے، اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کتنی اس میں صلاحیت ہے۔ لیکن مجھے شکر ہے کہ پشاور بی آر ٹی شروع ہو رہی ہے، چونکہ اس کے شروع ہونے کے ساتھ لاہور میں اورنج لائن بھی چل جائے گی، چونکہ انہوں نے 2 سال سے اس اورنج لائن کے منصوبے کو روکا ہوا تھا کہ اگر یہ چل گیا تو ہمیں ڈبل جوتیاں پڑیں گی کہ آپ سے بی آر ٹی پشاور کیوں نہیں چل رہی۔ تو لہٰذا اربوں روپے کا نقصان کیا گیا ہے اورنج لائن منصوبے پر، جو ہماری حکومت پنجاب میں بنا کر چھوڑ گئی تھی۔ صرف بی آر ٹی پشاور کے نامکمل ہونے سے اور ان کے نام مکمل کرنے کی صلاحیت ہونے سے جو تاخیر ہوئی، تو انہوں نے اس منصوبے کو بھی روک دیا، تو ہم پر بہت زیادہ پریشر آئے گا کہ تم تو بہت نالائق نکلے۔ تو اپنی نالائکی کی سزا لاہور کے اس اورنج لائن منصوبے کو بھی دی، جو تیار تھا، 2018 میں شروع ہو سکتا تھا، اس کو روک دیا، اور اس کے روکنے سے اربوں روپے کے اضافی اخراجات اب ہمیں ادا کرنے پڑیں گے۔ تو میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ آج جو یہاں پر ملک کے حالات ہیں اور جس نہج پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے، انشاءاللہ تعالی تمام اپوزیشن پارٹیز مل کر عنقریب اے پی سی کے ذریعے اپنے لائحہ عمل کو قوم کے سامنے پیش کریں گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس حکومت کو مزید برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگائیں، چونکہ آج کے دور میں معیشت ہی قوم کا دفاع ہے۔ جس قوم کی معیشت ختم ہو جائے، اس قوم کا ٹینک، اسلحہ اور ایٹم بم بھی غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ سوویت یونین کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ان کو نہ معیشت چلانی آتی ہے، نہ حکومت چلانی آتی ہے۔ ہر کام یہ جب فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا بوجھ بھی ہماری فوج پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب فوج کے لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم ملک کا دفاع کریں یا ان کی نالائکیوں کا بوجھ اٹھائیں۔ ٹڈی دل کا مقابلہ کرنا ہے تب فوج کو بلاؤ، کراچی کے نالے صاف کرنے ہیں تب فوج کو بلاؤ، اگر کرونا وائرس پہ ناکام ہو گئے تب فوج کو بلاؤ۔ ہماری فوج ایک قومی ادارہ ہے، جب بھی کوئی قوم کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پہنچتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سول اداروں کا کام ختم کر دیں اور وہاں پر بھی فوج کو لے آئیں، جس سے فوج کی جو سرحدوں کی ڈیوٹی ہے اس میں
خدا نہ خواستہ کوئی خلل پڑ سکے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا گورننس کا چیلنج ہے کہ آج سول اداروں کو ختم کر دیا گیا ہے, سول اداروں کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا ہے. اور یہ وہی سول ادارے ہیں جن سے ہم نے بہترین کام لیا تھا. یہی وہی سول انتظامیہ ہے جس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا تھا. یہ وہی سول انتظامیہ ہے جس نے فوج کے ساتھ مل کر پولیس کی صورت میں اور دیگر محکموں کی صورت میں شانہ بشانہ دہشت گردی کی جنگ لڑی تھی. یہ وہی سول ادارے ہیں جنہوں نے سی پیک جیسے منصوبے کو کامیاب کیا. اور آج آپ دیکھیے کہ چونکہ یہ حکمرانی کو نہیں جانتے, گورننس کو نہیں جانتے, جیسے ایک اناڑی ڈرائیور آپ گاڑی پہ بٹھا دیں تو وہ اس گاڑی کے بار بار ایکسیڈنٹ کرتا ہے, یہ پاکستان کی معیشت کے بھی ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اسی لیے انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جد و جہد کا آغاز کریں گے. اور مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے تو ہمیں ایک حقیقی, منصفانہ, آزادانہ اور غیر متنازع الیکشن کی ضرورت ہے, اور ایک ضابطہ اخلاق کی ضرورت ہے آئین کی حکمرانی پر, جس سے کم از کم اگلے 10 سال اس ملک میں ایک مستحکم سیاست اور مستحکم معاشی بنیاد کے ساتھ ہم ملک کی معیشت کو ترقی دے سکیں. بہت شکریہ.